توحید ہی راہ نجات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نجات پانا چاہتا ہے تو اس شخص کو توحید اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن کریم میں اپنے رسولوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول میں نے بھیجے ہیں ہم نے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی تمام رسول اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہی حکم لے کر آئے کہ ایک اللہ کو مانا جائے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت تمام شریعتوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ یعنی تمام انبیاء، تمام رسول اس بات پر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہ ٹھہرایا جائے اور شرک اور ان کی اقسام سے بچا جائے۔ اس لیے صرف یہی راہ نجات ہے، باقی تمام راہیں غلط ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بیزار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرک انسان سے اور شرک سے بیزار ہوتا ہے۔ امام مسلم ابن حجاج رحمہ اللہ کتاب الزہد میں، صحیح مسلم اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں شریکوں کے شرک سے بیزار ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کسی شخص نے ایک عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ و شرکہ، میں اس شخص کو اور اس کے شریک کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأَنَا مِنْهُ بَرِیءٌ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں، یعنی میں شریک کے شرک سے اور اس شریک سے اس کے عمل سے سب سے بری ہو جاتا ہوں۔ یعنی جس طرح اور لوگ اپنی مشترک چیز میں آپس میں تقسیم کر لیتی ہیں، میں اس طرح نہیں کرتا۔ دنیا میں طریقہ ہے کوئی دو بندے اکٹھے ہو کر کوئی کام کو تقسیم کر لیتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا ہوا، اللہ کا کسی بھی چیز میں کوئی اشتراک کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ غنی ہے، اور جس نے کوئی عمل کیا اس میں غیر کو بھی شریک کیا، یعنی ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے اور وہ عمل اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے، تو اللہ کہتا ہے میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ سارا عمل دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہوتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی عمل کرے اور وہی عمل کسی غیر اللہ کے واسطے کرے تو اس نے شرک کیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکوں کی عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے ناقابل قبول ہے، بلکہ حق تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، آج امت مسلمہ کس مقام پہ کھڑی ہے۔ کسی نہ کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی بندے کو، کسی نہ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، مزاروں پر جانا ہو، نظر و نیاز کرنا ہو، خوف ہو، رجا، امید ہو، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کی پیدائش صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر عمل کریں
اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کیونکہ راہ نجات وہ توحید ہی ہے، اور شرک سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وہ بیزار ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک اور شرک کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔